جی اقبال بھائی، اقبال کمال بھائی، علیکم السلام، کیسے ہیں حضور؟ اور ٹھیک ہے آپ؟ تھینک یو سر۔ پچھلی دفعہ تھوڑی سی بات ہوئی تھی آپ کے ساتھ، لیکن وہ بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی۔ آج اچانک سے ایڈمن صاحب نے ٹائم دیا ہے ہاں جی اور سر۔ کوئی خاص ہاں جی، تو ایک دو چند سوالات ہیں جی یہ ایک سوال جو اہل تشیع کے ماتم کے حوالے سے ہے، جی، اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں گے جی؟ یہ ایک فرعی مسئلہ ہے میرے بھائی، یہ ایک فرعی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ مثلا آپ ہاتھ باندھ کے کیوں نماز پڑھتے ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن میں تو کوئی آیت تو نہیں ہے کہ تم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہیں ہے کہ تم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بخاری مسلم وغیرہ میں۔ تو یہ ایک فرعی مسئلہ ہے، اصول دین فروع دین کا نہیں۔ ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنا واجب ہے، صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ ہاں، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنا واجب ہے۔ تو ان کی مصیبت میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت ہے اس میں ہم ماتم کرتے ہیں، ہم گریہ ازاری کرتے ہیں، اس پر ہمارے پاس احادیث ہیں، سنت ہے اہل بیت علیہ السلام کی، سمجھ میں آئی نا بات آپ کی؟ اور آپ لوگوں نے اتباع کیا کن کی؟ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کیا، آپ نے اہل بیت علیہ السلام کے قاتلین، ان کے ظالمین کی اتباع کی، تو آپ کیسے ماتم کریں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سے تو ماتم کرنا آپ کے لیے تو خوشی کا دن ہے، آپ تو کہتے ہیں عاشور کا دن برکت کا دن ہے نا، مغفرت کا دن۔ آپ لوگوں کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی مصائب کا دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے کٹن مشکل دن، آپ لوگوں کے لیے وہ برکت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، سرور، گناہوں کی بخشش کا دن ہے نا۔ آپ تو یہی کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، آپ ظالمین کی اتباع کرتے ہیں، تو آپ کیسے ماتم کریں گے نا؟ وہ تو توقع ہی بیکار ہے۔ لگا کے 5 منٹ بات کرتے ہیں، 5 منٹ بات کر کے لگا کے دیکھیں آج خوشی کا دن ہے، دیکھیں آج ولادت ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، میں نہیں چاہتا کہ ماتم پہ ان کے مصائب پہ گفتگو بات کروں، ٹھیک ہے نا؟ آج مناسبت نہیں ہے، لوگوں کا موڈ خراب کریں گے آپ۔ مصائب کا اہل بیت علیہ السلام پہ جو ظلم ہوا ہے، آج مناسبت نہیں بنتا کہ ہم اس سے بات کریں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آج خوشی کا دن ہے، آج ولادت ہے سید شباب اہل جنہ، جنت کا شہزادہ، جنت کے نوجوانوں کا بادشاہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، ان کی یوم ولادت ہے، اہل بیت علیہ السلام کے ہاں خوشی کا دن ہے، جشن کا دن ہے، تو آج مناسبت نہیں بنتا۔ آپ کسی اور دن آ جائیں نا اس بات پہ، ماتم پہ آپ کے سوال کے جواب دیں گے۔ یہ پہلے کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی، اس میں اللہ یار صاحب نے جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ بالخصوص ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پرسوں بھی جو مناظرہ ہوا تھا اس میں بات ادھوری رہ گئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ یار صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ حجرات کی ہے اور اس کے علاوہ سورہ توبہ وغیرہ کی ہے، وہاں پہ صحابہ کرام کی بالخصوص ابو بکر عمر کی مذمت کو ثابت کرنا چاہ رہے تھے۔ اس متعلق سر اس موضوع پہ تھوڑا سا گفتگو اگر ہو جائے تو چلیں آپ جو ہے نا مختصر آپ بتائیں کہ سورہ توبہ کے آئے غار میں ابو بکر کی کیا تعریف ہے، مختصر آپ بتائیں، ایک تعریف بتائیں نا، میں اس کا جواب دوں گا، پھر آپ اگلا تعریف بتائیں نا، وہ آیت تو لمبی ہے۔ وہ تعریف والی نہیں، جہاں پہ آپ کے بقول وہ آوازیں جو بلند ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ تو سورہ حجرات ہے، اس کا تو سورہ توبہ سے کیا تعلق ہے؟ ہاں اس پہ بات کرتے ہیں۔ وہ حجرات پہ ہمارے مناظرے بہت ہوئے نا، حجرات پہ پچھلے 2 سال میں ہر جمعہ، ہر روز، ہفتے والے دن جمعرات پہ مناظرہ ہوا، 2 سال، ٹھیک ہے نا؟ آپ مناظرات جا کے دیکھ لینا نا، وہ ہمیں زبانی یاد ہو گئی، سب کو زبانی یاد ہو گئی ہے حجرات۔ کوئی اور مسئلہ اٹھاؤ جو دوسروں کے لیے نہیں ہو نا۔ ایک مسئلے پہ بہت بات ہوئی، آپ کے اکابر سے بات ہوئی ہے، آپ کے فرقے کے بزرگوں سے بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ کلمے پہ بات کرتے ہیں، اذان پہ بات کرتے ہیں، اذان پہ بات کرنا چاہتے، چل اذان یہ بہترین ہے، اذان پہ بات کرو، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اذان کے متعلق اور کلمے کے متعلق یہ کہ جو آپ کلمہ اور ہے، اذان اور ہے بھائی، کلمہ اور ہے، اذان اور ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا تو کلمے پہ بات کرو یا اذان، ایک چن لو، دونوں نہیں ہو سکتا۔ تو اذان پہ بات کرتے ہیں، اذان پہ اذان پہ بات کرتے ہیں، بات کریں جی۔ اذان کے متعلق جو روایات ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان صحابہ کو سکھایا، اور اس میں ابو محذور رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اذان سکھایا گیا ہے، اس میں بھی وہ اضافہ نہیں ہے جو آپ لوگ اضافہ کر رہے علی ولی اللہ وغیرہ وغیرہ، جی ٹھیک ہے؟ اس کو آپ جو علی صاحب ثابت کریں، آپ کہاں سے یہ اضافہ کرتے ہیں؟ آپ کے ہاں پتہ ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک بہت بڑی جھوٹ بولا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اذان سکھایا، یہ آپ کی کتابوں میں یہ جھوٹ ہے، بلکہ آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اذان وحی ہوئی ہے صحابہ پر،
صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. اب پہلے اپنی کتاب کو سیکھو اور پھر اذان کیسا ہے اس کے متعلق آپ کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں جی. روزانہ ان کے ہاں اذان ہوتا تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اذان ہوتا تھا، اور یہ صحابہ کے پیروکار ہیں، ان کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے کہ اذان کے الفاظ کیسے ہیں. ایک بھی. جتنے ان کے پاس جتنے حدیث ہیں اذان کے الفاظ کے، وہ سب کے سب غلط ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ اذان جو یہ خود دے رہے ہوتے ہیں یہ ان کی کسی کتاب میں نہیں ہے، اس کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. جتنے ان کے پاس احادیث ہیں اذان کی، 4-5 احادیث ہیں، اس میں وہ الفاظ نہیں ہے جو یہ اپنے اذان میں کہتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے، اور اذان ایک ایسی چیز ہے جو روزانہ ہوتی تھی 5 دفعہ. ٹھیک ہے نا. مزے کی بات یہ ہے. اور یہ فرقہ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتی ہے اور شیعوں کے اذان پہ اعتراض کرتے ہیں، پہلی تو ان کی افتضاح یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان سکھایا. نبی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کریں نماز میں بلانے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اذان ہے اس کے الفاظ پر ان کے پاس حدیث کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب حالانکہ ان کے پاس متواتر احادیث ہونی چاہیے، کیونکہ ایک ایسی عام چیز جو روزانہ ہوتی ہے 5 دفعہ، لیکن انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑا. کس کی اتباع کی؟ صحابہ کی. تو اس لیے ان پہ یہ اس پہ ان کی یہ حالت ہے. ملاحظہ کریں، یہ کتاب سنن ابن ماجہ جزء اول، چھاپ ہے محمد عیسیٰ حلبی، دار الاحیاء الکتب العربیہ میں. اچھا، یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہ کتاب الاذان والسنت فیہا، کتاب الاذان، اور اس میں سنت کی حدیث نمبر 706. اچھا، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم بالبوق، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ٹرمپٹ، شہنائی، وہ ہندو شہنائی بجاتے ہیں نا، تمہارے پاس تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا شہنائی بجانے کا ہندوؤں کی طرح نماز کے لیے، ہیں جی. وَأَمَرَ بِالنَّاقُوسِ، اور پھر گھنٹی بھی عیسائیوں کی طرح کا گھنٹی، جو چرچ میں گھنٹا ہوتا ہے نا، گھنٹی، گرجا گرجا کسے بولتے ہیں؟ گرجا گھر ہے، مسجد کو گرجا گھر بنا دو. کہا کہ بھائی میرے لیے ایک وہ بھی بنا دو، شہنائی بھی لے کے آؤ. آج نماز کے لیے کسی کو بلانا ہو تو شہنائی بجاتے ہیں ہندوؤں کی طرح، ناقوس، اور گھنٹی لے کے آؤ گرجا گھر کی طرح. فنحت، اور صحابہ نے جا کے محنت کیا، ان کے لیے وہ بنا بھی دی، بھائی گھنٹی بنایا بھی گیا. اچھا، تو اذان کہاں سے آیا؟ ہاں، اذان یہ آیا کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ غلط راستے پہ جا رہے ہیں. ہندوؤں کی تقلید، یہودیوں کی تقلید، عیسائیوں کی تقلید. فأوری عبداللہ ابن زید فی المنام، تو اس کو عبداللہ ابن زید کو خواب میں نظر آیا اذان کہ دو آدمی ہیں، ان کے پاس سبز کپڑے ہیں، اس طرح اذان کہہ رہے ہیں. تو اس نے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیا، کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 آدمی اس کے سبز کپڑے تھے، انہوں نے مجھے یہ سنایا کہ بھائی انہوں نے یہاں سے وہ لے کے گئے، آپ کا جو گھنٹی آپ نے بجانے کی کوشش کی، اس کو لے کے گئے اور یہاں پہ اذان مجھے سکھایا. فقص علیہ الخبر، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان سکھا دی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان صاحبکم قد رأى رؤیا، انہوں نے کہا کہ یہ وحی جو ہے مجھ پہ تو نہیں آئی، یہ رؤیا جو ہے وحی ہوتی ہے، یہ صحابی پہ آیا. تو اصل پتہ چلا کہ ان کے پاس اصل نبی کیا ہوتے ہیں؟ صحابہ ہوتے ہیں، نبی پیغمبر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فخرج مع بلال، جاؤ بلال کے پاس جاؤ اور بلال کو فلقها علیہ، بلال کو سنا دو. ینادی بلال فانه اندى صوتا منك، بلال جو ہے اذان دے دے کیونکہ اس کی آواز بلند ہے. قال فخرجت مع بلال الى المسجد، وہ کہتا میں بلال کے ساتھ گیا مسجد میں اور میں نے ادھر سکھایا. اور بعد میں کیا ہوا جی؟ جب اذان دیا گیا تو عمر آیا. عمر نے جب اذان سنی ہے تو کہتا ہے تو نہیں جی. عمر نے کہا نہیں جی، یہ غلط بات ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن زید کہہ رہا میں نے خواب دیکھا. جھوٹ کہہ رہا، میں نے خواب دیکھا، یہ خواب میں نے دیکھا، اس سے پہلے میں نے خواب دیکھا. فقال فخرج والله لقد رأيت مثل الذي رأى، یہ خواب جو ہے میں نے دیکھا جی. تو اب جو ہے آپ کے پاس جو اصلی اذان ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے یا شیطان کی، وہ کون جانے بھائی؟ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو نہیں آیا نا، صحابہ پہ آیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کیا کرنے لگے تھے؟ انہوں نے یہودیوں کی تقلید کرنے لگے تھے، ہندوؤں کی تقلید اور عیسائیوں کی تقلید. یہ تمہاری اذان کی حالت ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں کیا ہے اذان کا حکم؟ کیا ہے؟ یہ الفروع من الکافی للکلینی ہے. جلد نمبر کون سا ہے بھائی؟ جلد نمبر ہے یہ، جلد نمبر 3 ہے. یہاں پر باب بدء الاذان والاقامہ وفضلہما وثوابہما، اذان کا آغاز کہاں سے ہوا ہے اور اقامہ کا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج گئے ہیں الی السماء فبلغ البیت المعمور، بیت معمور میں گئے، وحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا. فاذن جبرائیل واقام، جبرائیل نے وہاں پہ اذان دی، اقامہ دی. جب نماز کا فرض ہوا ہے اسی وقت اذان اور اقامہ جبرائیل کی جانب سے آیا. فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصف الملائکہ والنبیون خلف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور انبیاء اور ملائکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر اگلا حدیث یہ ہے کہ جبرائیل آئے تھے، جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان دی ہے، اذان سکھائی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کی حالت دیکھو بھائی، حالت تو یہ، اس کا جواب دینا ذرا. میں نے آپ سے ایک دلیل مانگا ہے اور آپ نے بہت بڑی کہانی سنائی، ٹھیک ہے. یہ جو حدیث مبارک آپ نے پیش کی ہے یہ دراصل ہماری دلیل ہے، آپ کی دلیل تو بنتی نہیں. اس حدیث میں یہ عبداللہ ابن زید کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کی تعبیر جو ہے اس تعبیر کی تصدیق کرنے کے بعد اذان سکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط راستے پہ تھے کہ نہیں؟ ہندوؤں کی طرح شہنائی بجانے کے چکر میں تھے نا، عیسائیوں کی طرح انہوں نے حکم بھی دیا کہ میرے لیے گھنٹی بنا دو، حالانکہ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں صرف پیروی کرتا ہوں جو مجھ پہ وحی ہوتی ہے. وحی تو نہیں ہوئی تھی نا کہ گھنٹی بجا دو. اس نے کیوں فیصلہ کیا تھا کہ تم شہنائی بجاؤ؟ اس نے کیوں کہا تھا کہ میرے لیے گھنٹی بنا دو گھر جا کر کی طرح؟ اور تو آپ کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں بدعت داخل کی نا، صحابہ نے اس کو ٹھیک کیا، تو نبی مسلمان بنے کافر؟ اصل نبی تو صحابہ ہیں، عمر ہیں اور عبداللہ بن زید ہیں. اور جس نبی کو اگر اور اللہ یہ کیسے اللہ وحی بجائے کہ نبی کو بھیج دے، صحابہ پہ وحی بھیجتا ہے، شریعت اس پہ بھیجتا ہے. یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ آپ اس سوال کا جواب تو دینا، نبی نے اس بات کی تصدیق کی نہیں کی، آپ نے خود حدیث پڑھی ہے ابھی. چلیں اذان کے معاملے میں چلیں، یہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. اذان کے معاملے میں ان کا مذہب باطل ہو جاتا ہے. ان کے مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں بدعت داخل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے بغیر شریعت میں بدعت داخل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی غلطی کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی بھیجنے کے لیے صحابہ پہ بھیجا، ٹھیک ہے نا. تو بالکل نہ نبوت ہے نہ الوہیت ہے، توحید بھی ختم، رسالت بھی ختم، سب ہی ختم، شریعت ہی ختم، کچھ بھی نہیں ہے، دین ہی باطل ہے ان کے جب اذان کے معاملے میں آ جاتے ہیں. کیونکہ جب اللہ غلطی کرتا ہے، نبی غلطی کرتا ہے، سب کفر پہ کفر کرتے ہیں بھائی، تو یہ اللہ بھی باطل ہے، نبی بھی باطل، سب شریعت ہی باطل ہے، ہمارے مذہب میں آ جاتے ہیں. ان کے پاس اس کا اگر جواب ہے جواب دے دو، وہی میں آپ نے جو اعتراض کیا میں اس کا جواب دوں. جواب سنتے رہو نا. ہاں ابن زید نے دیکھا، ٹھیک ہو گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق کی اور نبی نے بھی تصدیق کی. جب نبی کسی چیز کی تصدیق کرے تو ظاہر ہے نبی تو اپنی طرف سے، اور اس تصدیق سے پہلے انہوں نے شہنائی بجانے کا جو حکم دیا تھا، اور حکم دیا تھا کہ میرے لیے گھنٹی بنایا جائے، اور صحابہ نے بنایا تھا. یہ اللہ کا حکم تھا یا اس نے اپنے سے بنایا تھا؟ اس نے اپنے سے بنایا نا. شریعت میں اس نے بدعت داخل کرنے کی کوشش کیا نا، کفر. دوسری طرف اللہ نے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی نہیں بھیجی؟ تاکہ شہنائی بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، گھنٹی بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی نا. اس نے صحابہ پہ وحی بھیجی ہے. خواب وحی ہوتی ہے نا، خواب وحی کے اقسام میں سے. شریعت کا حکم نبی پہ نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن الخطاب پہ آ جاتا ہے. تو یہ اللہ نے بھی غلطی کی ہے. اے عمر کو نبی بنایا تم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کو الوہیت اور پیغمبری سے نکال دیا. اس کا جواب دے دو، بسم اللہ. ہائے دیکھیے جو خواب ہے نا وہ وحی الہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ خواب سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، وہ خواب سے پہلے بات کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعتی بن گئے بھائی شہنائی بجانے کا چکر میں. علامہ صاحب یہاں پہ احمدیہ کے بندے آئے ہوئے ہیں. اوکے احمدیہ صاحب آئے بھائی، ایک منٹ بھائی. جی جناب احمدی صاحب.